أنت صلوات السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دی بلند صلوات صاحبان اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول
و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 18 کی، سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کو میں نے موضوع سخن اس لیے قرار دیا ہے کہ ان ایام میلاد النبی میں وہ علماء اسلام جو میلاد النبی کے قائل نہیں ہیں، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری ہو چکا ہے. شاید کچھ نوجوانوں کی نظروں سے گزرا ہو، اور وہ یہ ہے کہ تمام تر وہ خطباء اور علماء جو عید میلاد النبی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، اکثر ان کا موضوع سخن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسول پاک اول المخلوقین ہیں، جبکہ قرآنی حقائق سے یہ ثابت ہے کہ سب سے پہلی اللہ کی مخلوق ابو البشر خلیفۃ اللہ صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو قرآن کے منافی منبر سے یہ بیان صدیوں سے جاری چلا آ رہا ہے، جس پر ہر دور کی نئی نسل کے اذہان پرورش پاتے چلے آ رہے ہیں. یہ ہے، آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے صرف بنیادی کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ جن احباب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم ہی اول المخلوقین ہیں، رسول پاک کو اول المخلوقین کیوں مانا جا رہا ہے، اس کے جواب کے لیے میں نے قرآن کی اس آیت کو ان ایام کے پیش نظر موضوع سخن قرار دیا ہے. درود پڑھیے گا. صلوات. اس آیت کا جو آغاز ہے وہ ان آیات کے کلمات کے ساتھ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. میرے حبیب، میرے قریب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے احمد، میرے محمد، میرے وہاں کے مجتبیٰ، یہاں کے مصطفیٰ. آپ درود نہیں پڑھیں گے، نعرہ نہیں لگائیں گے آپ سے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب و مطلوب و مقصود. بیٹا دیکھنا میری طرف پڑے گا، جو مجھے بچپن سے سن رہے ہیں نا وہ میری عادت خطابت سے واقف ہیں. درود پڑھیے گا. صلوات. میرے محبوب و مطلوب و مقصود
وَإِذْ قُلْنَا، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا. اب یہیں پہلے ہم آیت کے اسی پہلے جز پر رکتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محبوب وہ وقت یاد کیجئے اللہ نے جب ملائکہ سے زبان بے زبانی کے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ تم سب کے سب ہمارے بنائے ہوئے آدم کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ. تو اب اللہ نے جب ملائکہ سے یہ فرمایا تھا تو یہ وقت اللہ نے رسول کو یاد دلایا. نہیں صاحبان، بات تو میں دے گیا، جواب تو میں دے گیا، سارا مجمع ہی خاموش رہ گیا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ وقت یاد دلایا. اس وقت میں واقع ہونے والا واقعہ سنایا نہیں. توجہ فرمائی آپ صاحبان. یعنی اس وقت میں جو واقعہ واقع ہوا ہے اللہ نے ہمارے رسول کو وہ واقعہ سنایا نہیں بلکہ وہ وقت یاد دلایا. تو ہمیشہ سنایا وہ واقعہ جاتا ہے جس میں سامنے یعنی سننے والا خود موجود نہ ہو، اور یاد وہ واقعہ دلایا جاتا ہے جس میں جس کو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس واقعہ کے واقع ہونے کے وقت یاد دلانے والا بھی ہو اور جس کو یاد دلا رہا ہے وہ بھی ہو. توجہ فرمائیے آپ صاحبان، بات سمجھ میں آئی ہے؟ درود پڑھیے گا. صلوات. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا، معلوم ہوا جناب آدم کے سجدے کا حکم اللہ جب ملائکہ کو دے رہا تھا تو یہ ملائکہ آدم سے پہلے تھے تو اللہ فرما رہا ہے سجدہ کرو. اچھا یہاں دیکھیے ایک اور بات جو ہے وہ پھر قابل توجہ ہے. ہمارے ہاں شیعہ حضرات کے ہاں سے بھی اہل سنت کے ہاں سے بھی منبروں پر اور قرآن میں جو ترجمہ لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کی جگہ ترجمے میں لکھا ہوا ہوتا ہے فرشتوں سے کہا. حالانکہ ملک کا معنی صرف فرشتہ نہیں. آپ ذرا قریب نہیں آ جاتے؟ تھوڑا سا آپ آگے ایک قدم جی آپ آگے آ جائیں ذرا آگے آ جائیں کیونکہ بچے نہیں سمجھ سکتے میں کیا پڑھ رہا ہوں. آ جائیے ایک ایک قدم آگے آ جائیں. ذرا توجہ فرمائیے گا. توجہ تو خیر آپ فرما ہی رہے ہیں. میری ساری زندگی فیصلہ آباد میں بسر ہوئی ہے. تو یہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، حالانکہ ملک کا معنی فرشتے نہیں. اگر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اہل سنت، اہل شیعہ جو بھی میرا کیسر سنو گے یا اب مجھے سن رہے ہو، میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ اگر ملک کا معنی آپ فرشتہ کریں گے تو پھر شیطان کا تو قصور ہی نہیں کیونکہ وہ تو فرشتوں میں سے نہیں تھا. یعنی دیکھیں نا آپ بات سمجھیں. میں پھر اسے آسان کرتا ہوں. وَإِذْ میرے محبوب وہ وقت یاد کیجئے. قُلْنَا جب ہم نے کہا للملائکہ ملائکہ سے اسجدوا تم سجدہ کرو لے آدم آدم کو سب کے سب جھک گئے الا ابلیس
کانا من الجن، وہ قوم جنات میں سے تھا، تو جب تھا ہی جنات میں سے، اگر مانا کرو گے ملائکہ کا فرشتے، تو جب جنات میں سے تھا تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو جب حکم ہی نہیں تھا تو وہ سجدہ کیسے کرتا؟ تو جب اس نے سجدہ ہی نہیں کیا تو پھر وہ لعنت اللہ کیسے بنا؟ تو یہاں پر جب ہم کتب لغت کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی عربی کتب کی لغت کو جسے آپ ڈکشنری کہتے ہیں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہاں ملک کا معنی صرف فرشتہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ملک کا معنی ہے قوت، طاقت، یعنی جتنی اس وقت قوتیں تھیں ان سب کو یہ حکم ملا کہ تم ہمارے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے تعظیماً جھک جاؤ، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل ہو کر رہ جائے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں، بلکہ وہ ہر طاقت کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، خود نہیں جھکتا۔ تو جو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی قوت کے سامنے جھکتا نہیں۔ تو آج اگر کوئی ممبروں پر بیٹھ کر یا جلوسوں میں بیٹھ کر یا جلسوں میں بیٹھ کر یا اپنے مقام پر یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے، بھئی کیسے کرتے؟ اللہ کا بنایا ہوا تو دنیا کے بنائے ہوئے کے سامنے جھکتا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج کسی کا کسی جلوس سے خطاب کرتے ہوئے یہ نعرہ لگانا جی شیعہ کافر ہیں، وہ یزید کو یہ کہتے، اب تو مناظرے ہو رہے ہیں یزید پر کہ یزید نے قتل ہی نہیں کیا، یزید نے یہ نہیں کیا، یزید نے وہ نہیں کیا۔ چونکہ آج کی رات یا یہ ایام اس موضوع پہ بولنے کے نہیں ہے، اس لیے میں اسے نہیں لے رہا، پھر کبھی فیصل آباد آیا یا کوئی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ تو آج اپنے جلسوں میں جلوسوں میں یہ کہنا کہ جناب شیعہ کافر ہیں، وہ یزید کو قاتل امام حسین کہتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، علامہ صاحب، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے کراچی میں ایک جلوس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اور ان کے اپنے جلوس کے شرکاء نے نعرہ لگایا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ تو میں کہتا ہوں حضور ہم آپ کو منع نہیں کرتے، ہم آپ کو روکتے نہیں کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں، آپ ساری زندگی اپنے زر خرید شرکاء سے یہ نعرہ لگواتے رہے کہ کافر کافر شیعہ کافر، لیکن کم از کم حضرت علامہ صاحب، مولانا صاحب، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان غریب بچوں کو، اس نئی نسل کو آپ یہ تو بتائیں کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ کافر ہیں، بے شک لگائیں نعرہ، کوئی شیعہ آپ کو نہیں روکتا، جو شیعہ صاحب علم ہے وہ آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ اس نئی نسل کو پہلے یہ بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ آیا رسول اور رسول کے گھرانے کے شیعہ کافر ہیں یا یزید اور یزید گھرانے کے شیعہ؟ یہ یہاں نعرہ لگانے کا رواج نہیں ہے شاید اس گاؤں میں۔ اچھا جی، یہ سارا فریضہ آپ کو سونپا گیا ہے یا اور بھی نعرے لگواتے ہیں یہاں پر؟ اچھا، درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو ملک کا معنی ہے قوت، ملک کا معنی ہے طاقت۔ جتنی اس وقت قوتیں تھیں ان سب کو حکم ملا
کہ ہمارے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے تعظیمی سجدہ، تعبدی نہیں، جناب آدم کو معبود مان کر یہ سجدہ نہیں کروایا گیا، بلکہ خلیفہ منوا کر یہ سجدہ کروایا گیا ہے۔ تو اب خلیفہ کس کا ہے؟ نسبت ہے اللہ کے ساتھ۔ معلوم ہوا تعظیم نسبت کی ہو رہی ہے۔ اور میں کیا کروں، آپ پیچھے پیچھے بیٹھ گئے، آگے وہ بزرگ بیٹھے ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے، اور میں بات دینے کا عادی تب ہوں جب کوئی بولتا ہے۔ اللہ تعظیم کروا رہا ہے کل قوتوں سے نسبت کی۔ معلوم ہوا نسبت کی تعظیم اگر بدعت ہوتی تو اللہ آدم کی تعظیم با اعتبار نسبت نہ کرواتا۔ تو جب آدم نسبت کے اعتبار سے تعظیم کروایا جائے تو جب یہ بدعت نہیں ہے تو ہم علم کی تعظیم، تعزیے کی تعظیم، یا محمد و آل محمد کے مزاروں کی تعظیم نسبت سے کریں تو یہاں شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ ابلیس، یہ عزازیل قوم جنات میں سے تھا، اللہ کے حکم کے حق میں فسق کیا۔ اب بیٹا آپ ادھر آ جاؤ میرا بیٹا، شاباش شاباش، بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھ جاؤ، شاباش۔ اللہ کے حکم کے حق میں فسق، دیکھیے میرے ساتھ رہیے گا، جو نہیں بول سکتے بے شک بات لے رہے ہیں ان کی یہی مہربانی ہے۔ اللہ کے حکم میں فسق کیا، جب فسق کیا تو کیا بنا؟ فاسق بنا۔ تو فاسق بنا تو فاسق کسے کہتے ہیں؟ جب اس نے فسق کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم میں فاسق بنا تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں جا جا تو بڑا فاسق ہے، نہیں کہنا چاہیے، قطعاً نہیں کہنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے کہ فاسق کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے میں یہاں ایک اور آیت پڑھتا ہوں اسی فسق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اب پھر وہی وعظ ہے کہ میرے حبیب وعظ اخذ اللہ، وہ وقت یاد کر جب اللہ نے کل نبیوں سے وعدہ لیا، یعنی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک عالم ارواح میں، عالم مجردات میں، عالم ذر میں، جب اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، پتا چل گیا نبی جب بھی دنیا میں آتا ہے وہ آپریشن کا محتاج بن کے نہیں آتا۔ ذرا سامنے بیٹھ جا تو مجھے نہ بلایا کرے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یہ عزیزی ناصر صاحب سے یاد اللہ ہے، بلا لیا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں، اور جب آپ نے بلا ہی لیا ہے تو کم از کم سامنے تو بیٹھیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب وہ وقت یاد کر جب میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، تو یہیں سے پتا چل گیا کہ نبی جب وہاں سے یہاں آتا ہے تو خالی سینہ لے کے نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے سینے میں علم لے کے آتا ہے۔ آج کہتے ہو محمد کا آپریشن ہوا، آج کہتے ہو پہلی وحی، آج کہتے ہو پہلی وحی کے نزول کے بعد غار ہرا میں جبرائیل نے جب رسول سے آ کر کہا
اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے خلق کیا اس رب کے نام سے پڑھ۔ رسول نے کہا مادری لا ادری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل نے رسول کو دبوچا، تاریخ طبری بھری پڑی ہے، صحیح بخاری بھری پڑی ہے، مسلم شریف بھری پڑی ہے، ابن ماجہ بھری پڑی ہے کہ جبرائیل نے رسول کو دبوچا، زمین پر لٹایا، سینہ آپریشن کیا اور ایک لوتھڑا نکالا اور اس میں سے سیاہ رنگ کی جو شے تھی اسے باہر پھینکا اور آب کوثر سے دھویا۔ یار حد ہو گئی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی اور نبی کا آپریشن دکھاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا آپریشن دکھا دو کہ جبرائیل آیا ہو، اس نے آ کر آپریشن کیا ہو۔ حتیٰ کہ آؤ جناب موسیٰ تو خود دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے سینے کی شرح کر۔ جو دعا مانگ رہا ہے جب اس کے سینے کا آپریشن نہیں ہوا۔ ایک فکرہ دے رہا ہوں، سارا مجمع نہیں لے گا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، جو لینے والے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے بورڈ آج کل لکھے ہوئے، میں اسلام آباد تھا، پھر آج لاہور آیا، لاہور سے یہاں پہنچا ہوں، یہاں سے خیر سے مجھے سفر کر کے رحیم یار خواہ جانا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا بیٹا ذرا جلدی کرو۔ تو مجھے بڑے بڑے راستے میں بورڈ ایک چراغاں ہیں جن پر لکھا ہوا ہوتا ہے سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی، سیرت النبی۔ اخبارات دیکھیں، ٹی وی پر اینکرز کی گفتگو سنیں، علماء کے بیانات سنیں، سیرت نبی پہ گفتگو ہے۔ او بھئی سیرت نبی کو تو کافر بھی مانتے تھے۔ چپ کر گئے ہیں ایسا ہے۔ میں نے کہا تھا نا صرف وہ لوگ لیں گے جو میری بات سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی جتنے پاکستان کے اشتہارات اٹھا کر دیکھ لو، بینرز اٹھا کر دیکھ لو، وہی سب پہ لکھا ہوا ہے سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی کا جلسہ۔ بھائی سیرت النبی کو تو کافر بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے۔ وہ مانتے تھے یہ صادق ہے، وہ مانتے تھے یہ امین ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ مانتے تھے یہ مصلح ہے، یعنی اصلاح کرنے والا ہے، وہ مانتے تھے کہ یہ محمد خیر الورا ہے، دنیا میں سے بہتر ہے۔ وہ اگر منکر تھے تو محمد کی نبوت کے منکر تھے۔ تو آج جلسوں میں منواؤ کہ محمد آ کے نبی نہیں بنا، بن کے آیا۔ مل کر جو نعرہ لگا سکتے ہو، بیٹا تم نعرہ نہیں لگا رہے، کمال ہے۔ دیکھو جی ایک بات سن لو، میں نے پہلے عرض کیا، جو مجھے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہے کہ میرا انداز خطابت کیا ہے۔ تم میں سے جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا کہ اس نے نعرہ نہیں لگایا، پھر خفا نہ ہونا کہ بھرے مجمع میں گلفام صاحب نے ہمارے حق میں یہ کہہ دیا ہے۔ ہماری اور تمہاری محمد کے ذکر کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ رسول کا ذکر ہو، آل محمد کا ذکر ہو، اور تم تکلف میں بیٹھے رہو کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، میں نعرہ کیسے لگاؤں؟ اور خدا کے بندو یہ احسان ہے علی کا تم پر کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ جیو تو بات میلاد کی کرو۔ شاباش، بہت خوب۔ بات میلاد کی کرو۔ جب بات میلاد کی کرو گے تو پھر بتانا پڑے گا کہ رسول پاک کی والدہ مبارکہ نے آپ کے ظہور کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ پھر بتانا پڑے گا کہ
کہ ظہور کے فوراً بعد رسول کا پہلا عمل کیا تھا. پھر بتانا پڑے گا کہ جب نبی ایسا ہے تو ایسے نبی کا مسیح کیسا ہوگا. دکھاؤ ہمیں کسی نبی کا کہ اس کا جبرائیل نے آ کر اس کے سینے کا آپریشن کیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ میرے نبی کے امتی ہیں. اچھا میں پہلے فاسق والی بات سمجھا لوں جو وہ رہ نہ جائے, پھر میں ادھر آتا ہوں. میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول. اور حضور مولانا مودودی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں نیچے لکھا ہے کہ اس رسول سے مراد ہمارے رسول پاک ہے. تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے نبیوں سے کہ آئے گا ایک رسول. کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ کر گئے ہو نا, سارے چپ کر گئے ہو نا. ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو. تو رسول کی مدد کا وعدہ کون لے رہا ہے؟ خود اللہ. اب نبی اللہ تو نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو پہلے فتویٰ اللہ پہ لگاؤ. جی یا رسول اللہ المدد نہ کہو, یا نبی المدد نہ کہو, یا علی مدد کا نعرہ نہ لگاؤ. یہ ان سے مدد مانگنا شرک ہے. بھئی اگر یہ شرک ہے تو پہلے قرآن سے یہ آیت نکالو جس میں اللہ خود نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ کیا تم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ میں ایک نقطہ دے رہا ہوں, آپ بولیں گے. کرتے ہیں وعدہ؟ جو سمجھ جائیں گے وہ بولیں گے, باقی بے شک نہ بولیں, جو سمجھ جائیں بولیں. اللہ نے پہلے نبیوں سے لیا ہے ہمارے رسول کی پر ایمان لانے کا وعدہ, پھر لیا ہے مدد کرنے کا وعدہ. یا اللہ پہلے مدد کا وعدہ لے لیتا, مدد تو کر دیتے نا, پھر بعد میں ایمان لاتے رہتے, کم از کم مددگاروں میں شامل تو ہو جاتے. جواب ملے گا گلفام پگلا نہ بن, میں قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر رہا ہوں کہ میرے محمد کا مددگار صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے. تو اب کہاں لے جاؤ گے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت اور نبی کو؟ اب کہاں لے جاؤ گے تاریخ ابو الفدا کو؟ اب کہاں لے جاؤ گے تاریخ کامل کو؟ اب کہاں لے جاؤ گے تاریخ طبری کو؟ اب کہاں لے جاؤ گے جناب المبدت کو؟ اب کہاں لے جاؤ گے کنز الامال کو؟ اب کہاں لے جاؤ گے باقی اہل سنت اپنی کتابوں کو؟ کہ ابو طالب وہ ابو طالب ہے جو ساری زندگی محمد کی مدد کر کے بتاتا رہا کہ اگر کوئی مومن کامل ہے اس وقت تو وہ کل بھی علی کا باپ تھا اور آج بھی علی کا. بیٹا زور سے گرج کر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, صحت و سلامتی قبلہ کا بابا آواز بلند صلوات. کیا اسا اللہم صلی اللہ
محمد و آل محمد. کیا اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا. سب نے اس عالم میں کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی مدد کا وعدہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے جواب دیا فشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بنو. تم ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں تمہارا گواہ بنتا ہوں. اور آخر میں کیا فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے گروہ انبیاء، اپنے صفحات ذہن پر نقش کر لو، اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد کا امتی نہ رہا، اس کا کلمہ اس پر ایمان لانے کے باوجود، اس کا کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اگر کوئی اس پر امتی نہ رہا، امت سے خارج ہو گیا، تو پھر سنو، آدم صفی اللہ، یہ نہ سوچنا کہ میں صفی اللہ ہوں. خبردار نوح، یہ تصور نہ کرنا کہ میں نجی اللہ ہوں. ابراہیم، اس خیال میں نہ رہنا کہ میں خلیل اللہ ہوں. اسماعیل، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں ذبیح اللہ ہوں. موسیٰ، یہ نہ سوچنا کہ میں کلیم اللہ ہوں. عیسیٰ، یہ تصور نہ کرنا کہ میں روح اللہ ہوں. تم جو کچھ ہو محمد کے صدقے میں ہو. نعرہ تکبیر، اوئے ہوئے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، من کنت مولا، جیو سلامت رہو. واہ، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، علی علی، نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد. اگر تم میں سے کوئی نبی اپنے اس وعدے سے پھر گیا تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ بیٹا، بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میٹرک پاس ہو، اچھا شاباش میرا بیٹا. میری بات سنو، اگر ادھر ادھر دیکھو گے نا بیٹا، پھر بات کیسے سن سکو گے؟ اے گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کوئی نبی اپنے اس وعدے سے پھر گیا، معلوم ہوا وعدہ کر کے پھر جانا. اگر تم میں سے کوئی نبی اپنے وعدے سے پھر گیا تو پھر میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بلکہ اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا. تو آئیے اس علاقے کے رہنے والے، گرد و نواح سے تشریف فرمانے ہونے والے میرے شیعہ سنی عاشقان رسول، ہم دیکھتے ہیں فاسق کسے کہتے ہیں. جہاں سے بات چلی تھی، یہ دیکھیے جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں عربی لغت کی، تقریباً ان میں درج ہے. یہ ہے تیر انداز، اس کے ہاتھ میں ہے کمان، کمان میں اس نے رکھا ہوا ہے تیر. جب تک تیر کمان میں ہے وہ تیر ہے. جب اس نے کمان سے تیر کو رہا کیا، چھوڑ دیا، یعنی تیر کمان سے نکل گیا، تو اب اس نکلے ہوئے کمان سے تیر کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے فاسق، یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو دوبارہ کمان میں واپس نہیں آ سکتا. تو آپ فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایسا دین سے نکلا ہوا. واہ جی واہ، کمال ہے جی آپ کے چپ کر جانے کی، بڑی مہربانی. تو اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایسا دین سے نکلا ہوا جو پھر کبھی دین میں واپس نہیں آ سکتا. تو اب ذرا توجہ کرنی پڑے گی. جو آغوش مادر سے، ماں کی گود سے
مجلس سے سنتے چلے آ رہے ہیں یا اپنے اپنے مذہب کے علماء کا بات سنتے چلے آ رہے ہیں، اب انہیں توجہ بڑی کرنی پڑے گی، عام ذہن میرا ساتھ نہیں دے گا۔ حضور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار انحصار کس پر ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر۔ اگر ہمارے نبی کا امتی ہے تو نبی ہے، اگر ہمارے نبی کا امتی نہیں رہا تو اب نبی نہیں رہے گا۔ تو اب آئیے کہنے دیجئے گلفام کو کہ مسلمانان عالم تمام انبیاء کی نبوتوں کا دار و مدار ہے ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر۔ تو جس محمد کی نبوت کے اقرار پر تمام نبیوں کی نبوتوں کا دار و مدار ہے، سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ میدان غدیر، اسی رسول سے اللہ فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ نبوت کا کوئی کام نہیں۔ مہربانی، بڑی مہربانی، نہیں صاحب نہیں ہے ادھر دیکھیے یہاں دیکھا آپ نے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو کل نبیوں کی نبوت کا دار و مدار ہے میرے نبی کی نبوت کے اقرار پر، اور میرے نبی کی نبوت کا اب کیا کہوں دار و مدار ہے من قلت مولا ہو۔ اچھا جی، جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ ففسق عن امر ربہ، ابلیس عزازیل شیطان اپنے رب کے امر کے حق میں فاسق بنا ہر حال۔ تو اب اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اے اولاد آدم، جو میں نے پڑھنا تھا، یہ تو باتوں سے بات نکلتی رہی نا، تو جو مجھے عرض کرنا تھا اب اللہ فرما رہا ہے اے اولاد آدم، اے فرزندان آدم، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کے چیلے چاٹوں کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو؟ معلوم ہوا ایسے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھ اللہ کو چھوڑ کر کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کے چیلے چاٹوں کو اپنا ولی بناتے ہو؟ بھلا وہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ دے رہا ہے دلیلیں کہ شیطان اور شیطان کی اولاد یعنی شیطان پرست تمہارے ولی کیسے نہیں ہو سکتے۔ پہلی دلیل اللہ کیا دے رہا ہے کہ وَهُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، وہ تو تمہارے کلم کلہ دشمن ہیں۔ عَدُوٌّ لَكُمْ، وہ تو تمہارے دشمن ہیں کلم کلہ۔ اور اگلی دلیل اللہ کیا دے رہا ہے مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا، میں نے زمینوں اور آسمانوں کے بنانے پر ان کو گواہ نہیں بنایا۔ صاحب جی بہت بڑی بات ہے حضور، بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ صاحبان تو خیر بڑا ساتھ دے رہے ہیں لیکن
کچھ کے ذہنوں سے بہت ابب بات ہے، اور میں کہاں تک آخر تشریح کروں کہ اللہ فرما رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ شیطان ذہنوں میں رکھیے گا، میری آج کی تقریر کا مرکزی نقطہ یہی تھا، جس پہ میں نے پورا 45-50 منٹ بولنا تھا، لیکن راستے میں بات آ گئی، اب میرے پاس وقت نہیں رہا، کہ میں اللہ نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو جب آسمان بنائے، جب زمینیں بنائیں، تو ان کو آسمانوں کے بنانے پر اور زمینوں کے بنانے پر میں نے گواہ نہیں بنایا۔ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور جب میں نے ان کے وجودوں کو بنایا ہے، ان کے نفسوں کو بنایا ہے، پھر بھی ان پر میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا۔ تو لو صاحبان علم، یہیں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی ذات سے بے خبر ہے وہ بھی ولی اللہ۔ ذرا آپ تکبیر، شاہباز میرا بیٹا، جو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے، جو اپنی ذات سے بھی بے خبر ہے، وہ بھی ولی اللہ نہیں۔ ولی اللہ وہ ہے ہر ذرہ کائنات اس کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے۔ خیر یہ بات پھر الگ ہے، یہ ولایت تکوینیہ کے مسئلے میں چلی جاتی ہے، جس کے اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے شیطان اور شیطان کے چیلے چاٹے تمہارے ولی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے پر ان کو گواہ نہیں بنایا، اور نہ ان کو وجودوں کے بنانے پر گواہ بنایا۔ لو آج کی تقریر میں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جہاں جہاں تک موبائلز کے ذریعے سے یا اس کیسٹ کے ذریعے سے گلفام کی تقریر جائے گی، گلفام مکمل طور پر اعلان کر رہا ہے کہ قرآن منوا رہا ہے کہ ولی اللہ وہ ہوگا جو زمینوں اور آسمانوں سے پہلے ہو۔ اب منکرین میلاد النبی کا یہ سوال کرنا کہ آپ حضرات رسول کو اول المخلوقین کیوں مانتے ہیں، جبکہ پہلی مخلوق جناب آدم ہے؟ نہیں، ملائکہ تھے، قوتیں تھیں، تو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اچھا شیطان کون تھا؟ کانا من الجن، قوم جنات میں سے تھا۔ معلوم ہوا قوم جنات تھی، جن میں سے یہ تھا، تو یہ آدم سے پہلے تھے، تو پھر ثابت ہو گیا قرآن سے کہ آدم پہلی مخلوق نہیں۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ جو مزاجن بات کو تسلیم نہیں کرتے کہتے نہیں قرآن سے ثابت کرو، آؤ قرآن پڑھتے۔ حضرت آدم سے ان کے متعلق اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا، اور انہی کلمات کے وسیلے سے اللہ نے آدم کا دوبارہ رجوع کرنا، بڑے اچھے انداز میں فکرہ دے گیا، آپ نہیں لے سکتے۔ شیعہ حضرات توبہ نہیں مانگتے، کیونکہ اللہ نے آدم کے لیے کہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ کا چنا ہوا گناہگار نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں ترک اولا، یعنی بہتر چیز کو چھوڑ دینا۔ خیر اللہ
نے جناب آدم سے اللہ سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا دوبارہ رجوع کرنا قبول کر لیا۔ اب بتاؤ وہ کلمات کون سے ہیں؟ پہلے تو یہ طے ہو گیا کہ آدم سے پہلے کلمات تھے، تو اب آنا پڑے گا ہمیں اس حقیقت کی طرف کہ وہ کلمہ، یار جڑے سمجھ جاؤ نا، او بیٹا آپ ادھر آ جائیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں مچھر تو آپ ادھر آ جائیں، ہاں آ جائیں، بے شک آ جائیں، درود پڑھیں، صلوات۔ اچھا ٹھیک، بیٹھو پہ۔ تو یہاں میں بہت ساری کتابوں کے حوالے دیتا، لیکن اب وقت نہیں رہا، مجھے گھنٹے میں تمام کرنا ہے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، مطبوعہ بیروت لبنان، عربی میں، صفحہ نمبر 60 اور 61، صفحہ نمبر 60 کی نیچے والی 2 سطریں، صفحہ نمبر 61 کی اوپر والی 2 سطریں، اندر کا کاغذ اخباری رنگ کا پیلا کاغذ، اس کے درمیان میں لکیر، یعنی کاغذ 2 حصوں میں تقسیم، اس کی باہر کی جلد میرون کلر کی پتلی چمڑے والی جلد۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، جس نے عدالت جانا ہے چلا جائے۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ رسول پاک سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات کون سے ہیں جس کا جناب آدم نے واسطہ دیا تھا؟ اب ذہنوں میں رہے، پہلے تھے، میری ساری تقریر اسی بات پر تھی، پہلے تھے تو واسطہ دیا، جن کا واسطہ دیا تھا۔ تو اب یہ حوالہ میں دے چکا ہوں، باقی حوالوں کے علاوہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کالا آدم، آدم نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، ہائے ہائے ہائے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، آدم نے کہا میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے گا۔ جناب عبداللہ بن عباس، صفحہ نمبر اب 61، اوپر کی 2 سطریں، جناب عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے وہ آل کون سی ہے؟ واہ واہ، قیامت تک کے لیے حضور جو آل میں آج تک الجھے ہوئے، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ یا رسول اللہ فرمائیے وہ آل کون سی ہے جس کا جناب آدم نے واسطہ دیا؟ تو رسول نے فرمایا، آدم نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اب تم تو یہ کہتے ہو کہ محمد افضل المخلوقین کیسے ہے؟ تمہاری تفسیر بتا رہی ہے صرف محمد نہیں، دیکھو کلمتن نہیں ہے۔ کیا کروں، مولا کی گداگری میں زندگی گزری ہے، بعد میں بات آ جاتی ہے اور وقت بھی نہیں ہوتا۔ کلمتن نہیں ہے، واحد نہیں ہے، کلمات ہے، جمع ہے۔ تو اب جمع شروع ہوتی ہے 3 سے، 10 تک جمع قلت، آگے پھر جمع کثرت۔ تو اب یہاں ڈھونڈو محمد کے ساتھ اور محمد کون ہے؟ تو رسول خود تشریح کر رہے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ معلوم ہوا یہ وہ پنجتن پاک ہیں، جب آدم میں دم نہ تھا یہ تھے۔
نعرہ لگا لینے دو. جیو میرا بیٹا. دیکھا نعرہ نہیں لگا رہے تم. ہاں بیٹا یہاں علی علی کرو گے تو قبر میں علی لینے آئیں گے. ہاں مت ڈرا کرو نعرہ لگانے سے. تو میں پھر اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. جناب المبدت علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی عربی میں، اس میں رسول پاک فرماتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد. ہائے ہائے ہائے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، یعنی ابھی بنا نہیں تھا، میں تھا. اور میں صرف میں نہیں تھا بلکہ میں نبی تھا. اور پھر آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور علی کے شانے پر رکھ کر کہا یا علیو کنت ولیم وآدم بین الماء والطین. علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم نہ تھا. تو پتہ چل گیا جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی اور بس اب واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو. جس انداز میں آپ نے موضوع کو سماعت فرمایا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں آپ سب کو دعا دے رہی ہیں. خدا آپ کو سلامتی دے، آپ کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کرے، بیماروں کو شفائے کاملہ دے، اور ہمارے ملک پاکستان کو خدا قائم و دائم رکھے. ایک آیت اور سن لو جس کی تشریح نہیں کروں گا، بس یہی میں ختم کر رہا ہوں. جن علماء منکر میلاد النبی کا یہ اعلان ہے کہ رسول اول المخلوقین نہیں ہے، آئیں پھر اس آیت کی طرف. اللہ فرما رہا ہے او عزازی، او ابلیس، تو جو میرے بنائے ہوئے کو تعظیمی سجدہ نہیں کر رہا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے. استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ معلوم ہوا تکبر کرنا شیطان کا ورثہ ہے، نبیوں کا ورثہ نہیں. تو جو نبی کے حق میں تکبر کرے، جو آل رسول کے حق میں تکبر کرے، استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ اب آگے کیا ہے جن کو آیت یاد ہے وہ دل میں دہرائیں گے. ام کنتا من العالی. ہائے ہائے، میں نے کہا تھا تشریح نہیں کروں گا، صرف آیت پڑھوں گا. تو جو سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ تو معلوم ہوا آدم سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، جنات سے پہلے عالین تھے. حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، نعرہ حیدری. اب حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے، حضرت علامہ پیر رفیع الدین شاہ صاحب نے، حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب نے، حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب نے، اور باقی علماء ملت اسلامیہ نے جنہوں نے قرآن کے ترجمے لکھے ہیں، ان میں سے سب نے تقریباً حضرت علامہ
عبدالشکور صاحب نے، حضرت علامہ نعیمی صاحب نے، اور باقی سب نے کس کس کا نام لوں، 100 نام ہیں میرے پاس۔ اہل سنت علماء کے 100 نام ہیں جنہوں نے ترجمے لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے ترجمے میں یہ لکھا ہے، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو بڑے مرتبے والوں میں سے ہے، کیا تو اونچی عظمت والوں میں سے ہے، کیا تو عظیم شان والوں میں سے ہے؟ تو معلوم ہوا بڑے مرتبے والے تھے، عظیم شان والے تھے، اونچے درجے والے تھے۔ اور بابا جب لکھتے ہو عالین اونچے درجے والے آدم سے، ملائکہ سے، فرشتوں سے، جنات سے، ابلیس سے پہلے تھے، تو پھر بتاؤ وہ کون تھے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ حیدر، چلو تم نہیں بتاتے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ لیجئے، میں ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں آخر میں نے ابھی تک شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اب حوالہ دے رہا ہوں مکتب تشیع کی، شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے کتاب ہے بحار الانوار۔ میں وہاں سے لے کر حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے آپ کے ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا مولا، اللہ جو فرما رہا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے چاٹے تمہارے ولی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، تو کیا کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو زمینوں سے بھی پہلے ہو اور آسمانوں سے بھی پہلے ہو؟ امام نے جو سر اٹھا کر دیکھا، اس کا نام بھی محمد تھا۔ امام فرماتے ہیں محمد اللہ فیصلہ کرے اور سنا دے اور تو پھر پوچھے کچھ ایسی ہستیاں ہیں؟ کہتا ہے مولا، حضرت ابراہیم نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے پوچھا تھا کیا یقین نہیں ہے؟ تو کہا تھا لیطمئن قلبی، اللہ یقین ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو مولا مجھے بھی یقین ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ فرمایا سن، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ بس اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، بس وہ آپ تھا۔ اسے محبوب ہوا کہ میں کہلاؤں، لم یزل متفردا بوحدانیتہ، جب اسے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، میں کہلاؤں، تو اس نے کیا کیا؟ ثم خلق محمد با علی با فاطمہ کا، اس نے ہماری جد کے نور کو، ہمارے دادا علی کے نور کو، ہماری جدہ سیدہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے خلق کیا۔ اب یہ نشانی کس کی ہے؟ یہ ہے آپ کا اب امتحان۔ یہ علامت کس کی ہے؟ آسمانوں سے پہلے ہونا، زمینوں سے پہلے ہونا، اپنے نفسوں سے پہلے ہونا، یہ علامت کس کی ہے؟ ولی اللہ کی ہے۔ تو اب ہمارا رسول علی جناب فاطمہ زمینوں سے پہلے تھے، آسمانوں سے پہلے تھے، معلوم ہوا اکیلا محمد ولی اللہ نہیں۔ او ہو واہ، بلکہ ہمارے نبی کے سائے میں علی بھی ولی اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول اللہ ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں رک کر بخاطر زکوٰۃ انگشتری دی ہے۔ تفسیر فخر الدین رازی کی جلد نمبر 12 اس میں یہ درج ہے کہ یہ انگوٹھی خیرات زکوٰۃ میں دینے والا کوئی غیر نہیں ہے، یہ علی ہے۔ تو یار ہم سے جھگڑا کیسا، فساد کیسا، لڑائی کیسی، ہم پر فتویٰ کیسا؟ ہم نے پہلا ولی مانا، کہا لا الہ الا اللہ، دوسرا ولی مانا، کہا محمد رسول اللہ، تیسرا ولی مانا، کہا علی۔
بس سلامتی ہو. باتیں بہت ہوتی ہیں ممبر پر کہنے کی. تو حضرت علی رسول کے سائے میں درجہ ولایت پر یہاں آ کر فائز نہیں ہوئے، بلکہ جب سے ہیں تب سے ولی اللہ ہیں. لیکن اس مقام پر ہونے کے باوجود یہ ہے مقام وفا حق کے مصطفیٰ میں کہ علی علی ہوتے ہوئے، بڑا پیارا فکرہ تھا، علی ذاتن و صفاتن، علی ہوتے ہوئے ساری زندگی یہی کہتے رہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. یا علی، اللہ کہہ رہا ہے تو ولی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو نفس نبی ہے. انفسنا بانفسکم، رسول کہہ رہا ہے علی منی وانا منو، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. خلقت انا وعلی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہی وقت میں خلق ہوا. یا علی انت منی بمنزلۃ راس من جسدی، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو میرے سر کو میرے جسم سے حاصل ہے. یا علی، اور جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، دموں کا دمی. اے علی، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے. اور آپ فرما رہے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جب آپ ملتا ہے گلفام، یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب میں محمد کا نور ہو کر، محمد کی روح ہو کر، محمد کا جسم ہو کر، محمد کی جان ہو کر، محمد کا خون ہو کر، جب میں نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا، یہ ہے عظمت نبوت. سینہ چاک کرانا عظمت نبوت نہیں. میلاد منانا ہے تو رسول کا مقام سمجھاؤ، رسول کا مقام بتاؤ. اب جس طرح علی ساری زندگی علی ہو کے غلام کہواتا رہا. بس مصاحب وہ ذاکر صاحب بہت پڑھ گئے، میں صرف 2-4 منٹ پڑھتا ہوں برائے تبرک. حضرت علی کے دل میں یہ حسرت تھی کہ خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو میرے بعد میری طرح حسنین کا، اولاد رسول کا بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غلام کہواتا رہے. سبحان اللہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سب بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے نوجوان بیٹے بھائی بھی بیٹھے ہیں، کوئی حضرت علی کا عقد ایسا نہیں ہے جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ جس میں علی نے اتنا اہتمام کیا ہو جتنا بی بی ام البنین یعنی بی بی فاطمہ، جن کا اصل نام فاطمہ تھا، ان کے لیے علی نے اہتمام کیا ہے. یعنی حضرت علی نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل کے ذمہ لگایا کہ ایک ایسی خاتون میرے لیے تلاش کریں جو خاندان شجاعت سے ہو، اور اس کے ظرف سے خدا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے جو ددیال کی طرف سے میری شجاعت کا وارث ہو اور ننیال کی طرف سے ان کی شجاعت کا وارث ہو. تو اب جناب عقیل نے خاندان کلابیہ کی یہ خاتون تلاش کی. جب یہ بی بی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بعد دروازہ بطول پر پہنچی تو یہ ذاکروں کی بات نہیں ہے، یہ بالکل تاریخ کی بات ہے اور مستند بات ہے کہ بی بی نے دروازے کی چوکٹ پر قدم نہیں رکھا بلکہ قدم پیچھے ہیں. چوکٹ پر بجائے قدم رکھنے کے بی بی نے اپنا سر رکھا. یہ وہی تعظیمی سجدہ. ذرا اندازہ لگائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی خصائص سے حضرت عباس پہ بولا اور آپ تک میری تقریر پہنچی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ وہی وہ اول والا تعظیمی سجدہ ہے. اگر تعظیمی سجدہ شرک ہوتا تو علی تو پہلو میں تھے، علی نے کیوں نہیں روکا؟
علی نے کیوں نہیں منع کیا؟ بی بی نے چوکھٹ پہ سر رکھا، تعظیمی سجدہ کیا اور وہیں سے آواز دے کر کہا سیدہ میں تیرے گھر علی کی دلہن بن کر نہیں آئی، میں تیرے بچوں کی کنیز بن کر آئی۔ حسنین کو پتا چلا، ماں کے لیے آگے بڑھے، جیسے بی بی نے شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا فوراً جھک گئی، تعظیماً جھک گئی، شہزادیوں کو سلام کرنے کے لیے خود گئی، حالانکہ بیویاں نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس پر بہت بڑی گفتگو ہے۔ مولا عباس اس دنیا میں جلوہ فگن ہو گئے، 4 سال کے یا 4.5 سال کے تھے حضرت عباس۔ حضرت علی نے جناب عباس کے لیے ایک تلوار بنوائی جو آپ کے پہلو میں لٹکتی تھی، ایک مخصوص امامہ بنوایا جو آپ کے سر پہ رکھا جاتا تھا، ایک جنگی لباس بنایا جو آپ کو پہنایا جاتا تھا۔ یہ عباس کب پہنتے تھے؟ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جو ذاکر ممبر سے یہ پڑھتے ہیں نا کہ سیدہ زینب نے عباس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا، غلط پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ جب جناب عباس دنیا میں آئے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تقریباً 17 یا 18 برس کی تھی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی 17 سال کی یا 18 سال کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تھیں جب حضرت عباس اس دنیا میں آئے۔ تو جب یہ بیویاں، یہ شہزادیاں باپ سے کہتی تھی کہ بابا جان آج رات ہم نے نانا کے دربار پر جانا ہے یا ماں کی مزار پر جانا ہے جنت البقیع میں، تو امام فرماتے رک جاؤ، سورج ڈوب جائے، اندھیرا چھا جائے، تمہارے پردے کے لیے پردہ بن جائے، پھر تمہیں جانا مناسب ہوگا۔ سورج ڈھل جاتا، نمازیں ہو جاتی، رات چھا جاتی، حضرت علی علیہ السلام خود ساتھ چلتے، چاروں طرف سے بھائی بیویوں کو گھیرے میں لیتے، آگے آگے جناب عباس ہوتے جن کے سر پر امامہ، ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار، جنگی لباس بدن پر، آواز دے کر کہتے پردہ پردہ پردہ، حتیٰ کہ آواز دے کر کہتے لوگوں دکانیں بند کر دو، اپنے اپنے دروازوں کے باہر جلنے والے چراغ بجھا دو، جو مسافر آئے ہوئے ہو راستہ بدل دو، آج علی و بطول کی شہزادیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں۔ یعنی ابھی عباس 4 یا 4.5 سال کے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب عباس نے بوقت آخر خیمے میں بیٹھی ہوئی سیدہ کو جب سیدہ سکینہ مشکیزہ پہنا چکی تو دروازہ خیمہ پر رک کر جناب عباس نے کہا سیدہ غلام کا آخری سلام۔ جب کہا نا آخری سلام، سیدہ نے سر اٹھا کے دیکھا، دیکھ کر بی بی نے 3 بار کہا صدقتا یا ابی، بابا جان آپ نے سچ کہا تھا، صدقتا یا ابی، صدقتا یا ابی۔ عباس گھٹنوں کے بل بی بی کے سامنے بیٹھے، ہاتھ باندھ کر عرض کیا بی بی کیا بتانا گوارا کریں گی کہ بابا نے کیا کہا تھا؟ مرحبا اجرکم من اللہ، سلامتی ہو۔ گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو برسے، آواز دے کر کہا عباس جب بابا کا آخری وقت آیا تھا نا اور آنکھیں بند ہونے لگی تھی تو میں بابا کے سرانے بیٹھی تھی، بابا نے میری طرف دیکھا، میں رو رہی تھی، مجھ روتی ہوئی زینب کو سنبھالا اور سنبھال کر کہا زینب ذرا اس دروازے کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا تو اماں فضہ سے کہا فضہ جا کر یہ دروازہ کھول دو۔ فضہ نے دروازہ کھولا، سامنے مجھے ایک اور دروازہ نظر آیا جو کوفے کے بازار میں کھل رہا تھا۔ میں نے کہا بابا یہ دروازہ مجھے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹی یہ تیرے گھر کا دروازہ ہے، وہ بازار کا دروازہ ہے، اسے ذرا غور سے دیکھ۔ میں نے کہا بابا کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا ہاں بیٹی میں نے جو دیکھا تو اس میں جو تحریر لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کنیزوں اور غلاموں اور قیدیوں کے گزرنے کا دروازہ ہے، یعنی جو قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں کوفہ میں
ان کو اس دروازے سے گزارا جاتا ہے۔ میں نے کہا بابا یہ دروازہ جو ہے یہ تو قیدیوں کے، غلاموں کے گزارنے کا دروازہ ہے، مجھے توجہ سے کیوں دکھا رہے ہو؟ اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کے سامنے فکرہ کیسے ادا کروں۔ اس وقت نہ رونے والا علی رو پڑا اور رو کر کہا زینب ایک دن تجھے بھی اسی دروازے سے کوفے کے بازار میں لایا جائے گا۔ میں نے کہا بابا یہ تو قیدیوں کا دروازہ ہے، یہ تو کنیزوں اور غلاموں کے گزرنے کا دروازہ ہے۔ تو میرے بابا نے روتے ہوئے میرا سر چوما، میری کلائیوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا ہاں زینب ایک زمانہ ایسا آئے گا تو کھلے سر بغیر چادر کے پابند رسن ہو کر اسی دروازے سے باقی مستورات کے ساتھ آئے گی۔ بی بی کہتی ہیں بابا روئے، میں روئی، فضا روئی، لیکن میرے دل میں خیال آیا تھا اس وقت عباس کہ جس زینب کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا جرت ہے جو وہ اسے قیدی بنا کر کنیزہ والے دروازے سے گزار سکے، لیکن عباس اب جو تو نے آ کے آخری سلام کیا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے مجھے قیدی بننا پڑے گا، میرے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ ہائے وہ وقت قیامت جب عباس زین سے زمین پر دونوں بازو کٹا کر گرے۔ تمام وصیتوں کے بعد آخر میں عباس نے ایک فکرہ کہا اور وہ یہ تھا کہ مولا جو میری وصیت تھی وہ تو ہو گئی کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، لیکن جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دینا۔ امام فرماتے ہیں کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ کہا مولا بابا نے مانگا تھا آپ کی غلامی کے لیے، اللہ جانے حق کے غلامی ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، میرا لاشا عمر ابن سعد کو دے کر کہنا۔ عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا لو، لیکن حسین کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑانا۔ مگر ہائے رونے والوں، جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے یتیم سکینہ نے تڑپ کر کہا چچا چچا ذرا اٹھ کر دیکھو میرے بابا کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا الہ العالمین یا رب العالمین جمیع سننے والوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، شرعی حاجات کو پورا فرما، کرونا کی بیماری سے ہر ایک کو نجات دے، پورے پاکستان کو، عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ فرما۔ چودھری فقیر حسین خان صاحب، چودھری محبوب علی خان صاحب اور باقی جتنے جتنے گھروں کے مومنین و مومنات وفات پا چکے ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند نعرہ حیدر، یا